السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، جہاں سے بات ختم ہوئی تھی بلا تمہید، حمد و ثنا کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد، وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں۔ امت مسلمہ کہاں کھڑی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس موضوع پہ مسلسل نشستیں ہو رہی ہیں اور ہماری بات جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 12 پہلو ہیں، اس پہ ہم نے ایک اجمالی نظر ڈالی تھی ہر حوالے سے۔ آج جو بات کرنی وہ اللہ تعالیٰ کی 2 ہدایات پہ بات کرنی، جس سے 10 احکام سامنے آتے ہیں، پھر انہی کے مجموعے کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے عروج پہ، ہمارے زوال پہ پڑتے ہیں۔ تو پھر میری کوشش ہوگی کہ آئندہ جمعہ فیصلہ کن فلسطین کے اوپر براہ راست پڑھایا جائے۔ فلسطین کے مسئلے میں خامیاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، آخر کامیابی کیوں نہیں مل رہی، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، کچھ اس کی تاریخ، انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو آج 2 اہم ترین ہدایات ہیں، جن سے ہر ہدایت سے براہ راست 5 احکام نکلتے ہیں، 4 نکلتے ہیں، کل 5 ہو جاتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں اور یہ آپ سب کا مشاہدہ بھی ہے، انسانی تاریخ میں نظریاتی جد و جہد اور عسکری جد و جہد ہمیشہ رہی ہے، ہر طرف سے رہی ہے۔ یہ نظریاتی جنگ، عسکری جنگ، جغرافیائی جنگ، یہ ناگزیر ہے۔ جو امن کے دعوے دار ہیں وہ سب سے بڑے جنگجو ہیں، اور طاقت کے بغیر امن پیدا نہیں ہوتا۔ بغیر طاقت کے جو آپ کو امن ملتا ہے وہ تو کمزوروں کا امن، بھیک کا امن ہوتا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دین کامل اتارا ہے، انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کے اتارا ہے۔ انسانی نفسیات میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، کسی کو طریقے سے بات سمجھانا بھی ہے، سمجھنا تو کوڑا اٹھانا بھی ہے، کوڑا بھی ہے توڑا بھی ہے، دونوں چیزیں۔ اسی انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے اور انسانی جنگ و جدل کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسان کی فکری جد و جہد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 2 ہدایات دی ہیں، اور ایسی بلیغ ہدایات ہیں 2۔ ہر ہدایت سے 20 مسائل نکلتے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف 5 رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت یہ دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے مفاد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے کہ لوگ تمہاری دعوت کی روشنی میں اپنا مفاد طے کریں، ان کی دنیا اور آخرت کا مفاد کن حقائق کو تسلیم کرنے میں ہے، کن اعمال کو بجا لانے میں۔ اور ایک مستقل جماعت تو تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ جس کا شب و روز کام ہی یہی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا تم میں ایک ڈاکٹروں کی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو مریضوں کا خیال رکھے، قانون دانوں کی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو مقدمات کو 50 سال تک طول دیتے رہیں۔ حالانکہ ضرورت تو اس کی بھی ہے، وکلاء کی بھی ضرورت ہے، میڈیکل کی بھی ضرورت ہے، زندگی کے ہر شعبے کی زندگی میں ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بندے کی عقل پہ رکھ دی ہیں کہ یہ تمہارا میدان ہے، اس میں وحی کی کوئی ضرورت نہیں، تم جتنے دوڑ لگا سکتے ہو دوڑ لگاؤ، شریعت کے اصول سے تمہاری دوڑ ٹکرانی نہیں چاہیے، کھلا میدان ہے۔
لیکن جس سوال کا جواب انسان نہیں دے سکتا اس سوال کا جواب وحی دیتی، اس کے لیے وحی آئی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے دعوت۔ اور دوسری طرف ایک اور حکم ہے، صرف نیری دعوت نہیں ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھو، اپنے ہتھیار تمہارے تیار ہونے چاہیے۔ تو اس ہتھیاروں میں بندے کی اپنی جو جسمانی قوت ہے وہ بھی شامل ہے، یاد رکھیں، سمجھ آئیے؟ دشمن کے مقابلے میں تمہیں تیار رہنا ہے۔ تو یہ عسکری ہدایت ہو گئی، ایک ہدایت فکری ہو گئی اور دوسری ہدایت سیاسی عسکری ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں، جب کہا تم نے دعوت دینی ہے تو پہلا حکم کیا ثابت ہوا؟ براہ راست دعوت بذات خود مطلوب ہے اللہ کو، اور امت کے ہر فرد نے دعوت دینی ہے۔ امت کے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو دعوت تم نے دینی ہے، اور اس کی دعوت کے ذریعے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ دعوت بذات خود مطلوب ہے، ہر فرد مسلم نے دعوت دینی ہے۔ یہ دعوت علماء اسلام تک محدود نہیں بلکہ عوام تک لامحدود ہے۔ ہاں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، عوام کے پاس جتنا علم ہے اسی حساب سے اس نے دعوت دینی ہے، اپنی ماتحتوں کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقارب کو۔ انفرادی دعوت تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے، باپ کی دعوت بیٹوں کے لیے، ماں کی دعوت بیٹیوں کے لیے، ماں باپ کی دعوت دونوں کے لیے، استاد کی دعوت شاگرد کے لیے، بالا کی دعوت ماتحت کے لیے۔ یہ جو انفرادی دعوت ہے یہ تو فرض عین ہے۔ اجتماعی دعوت جیسے آپ بیٹھے سن رہے میں سنا رہا ہوں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کے ایک طبقے نے اس کو ادا کیا اور وہ اتنا طبقہ ہو کہ کافی وافی شافی ہو جائے پھر تو گزارا چلے گا، ورنہ پوری امت گناہ گار ہوگی۔ اب ایمانداری سے بتائیں، دعوت جو بذات خود مطلوب ہے، انفرادی سطح پر فرض عین ہے، اجتماعی سطح پر فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ پورا ہو رہا؟ نہیں ہو رہا۔ عالم کہا ہے، داڑھی چھوڑ ملا نہیں کہا۔ یہ ملا کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، ملا جامی، ملا عمر۔ مولویوں میں جو بڑا عالم ہوتا تھا اس کو ملا کہتے تھے۔ ہمارے ہاں ٹیکسٹ میں نصاب چوتھے سال میں جو ہم نحو کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا نام ہے شرح ملا جامی۔ یہاں جس کو دو صورتیں آ گئیں، ملا گوالا دودھ دینے ہیں ملا جی، جو دعوت بذات خود مطلوب ہے اس پر امت کا عمل کتنا ہے؟ بس تھوڑا تھوڑا تبصرہ کرتے ہوئے میں آگے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مطلوب ہے، لیکن شریعت نے حکم نہیں دیا۔ حکیم کی ضرورت ہے، مطلوب ہے۔ انجینئر کی ضرورت ہے، مطلوب ہے، لیکن شریعت نے کہا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے بندے نے اپنی جسمانی ضرورتوں کے بارے میں بندہ بڑا ہوشیار ہے، اس نے یہ سارے کام میرے کہے بغیر بھی کرنے ہیں، سمجھے؟ اور اس میں نے اس کو وسیع دائرہ دیا ہے، جتنا سوچ سکتے ہو سوچو، اوپر سے وحی نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کی صحت کہاں تک صحیح وہ اللہ کو پتہ ہے، میں نے ابھی تحقیق نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو منجنیق سیکھنے کے لیے، آپ سمجھیں جو یہ ٹینک توپ ہے اس کا ابتدائی دباچہ سمجھ لیں، اس دور کی توپ ٹینک سمجھ لیں، اس دور کا، یمن میں عیسائیوں کے پاس بھیجا تھا، منجنیق سیکھ کے آؤ۔ اب یہ حدیث کی صحت کہاں تک ہے میرے علم میں فی الحال نہیں، لیکن اتنی بات بتا رہا ہوں، بہرحال صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ہتھیار سیکھے ہیں لوگوں سے، غیر مسلموں سے، ٹیکنالوجی لی ہے، سیکھی ہے، خریدی نہیں ہے۔ خرید بھی سکتے ہیں، تلوار خرید لی، یہ خرید لی، وہ ایک الگ چیز مرحلہ ہے۔ سوال ہی وہی کیوں نہیں اتری؟ ایٹم بم اس طرح بنا لو، تلوار یوں بنا لو، آج کا خالد ٹینک 1400 سال پہلے کیوں نہیں بنا وحی کے ذریعے؟ سمجھنے کی چیز ہے نا، جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی، جس میں انسان کا دماغ چل ہی نہیں سکتا تھا، جواب نہیں دے سکتا تھا، توحید کی تفصیلات، اجمال نہیں، اجمال تو بغیر نبیوں کی بھی پتہ چل جاتا ہے، توحید کی تفصیلات، ایمان کی تفصیلات، آخرت، سمجھ آئی؟ آخرت میں جو پوری زندگی، اس کا نقشہ فلسفی پیش نہیں کر سکتا۔
تجربہ گاہوں کے زور پر یہ مسئلہ حل، اس کے لیے دعوت آئی. اور اتنا بڑا حکم ہے دعوت کا، عمل کتنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل کتنا؟ مولوی ڈرتا ہے اس وقت اپنے بچے کو عالم بنانے سے، اور کسی کی کیا بات کرو، کہتا کھائے گا کہاں سے، میں نے جو دھکے کھائے وہ کافی ہیں. بڑے بڑے علامے ترے جبے دبے والے ہوں گے، اولاد کو دیکھیں اس لائن پہ نہیں ہوتی. ہاں جدید ماڈرن سکالر ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے چند کتابیں پڑھ کے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی ماڈرن سکالر ہی بناتے ہیں، باقاعدہ عالم دین وہ بھی نہیں بناتے. یقین کا عالم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی کی یقین کا عالم دیکھنا ہو نا علم دین کے حوالے سے، اس کی اولاد کو دیکھو، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جو دوسروں کو دعوت دیتا ہے اپنی اولاد کو خود کتنا دین پہ رکھتا ہے. مجھے بھی میرے عزیزوں نے مشورہ دیا اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤ. میں نے کہا آرام سے بیٹھو، مجھے پتہ ہے، اپنی جگہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ زندگی رہی تو کیا پڑھانا. دعوت جو مطلوب ہے وہ امت میں ہے ہی نہیں. 2 سورت کی نماز پڑھانے والے کو عالم دین تو نہیں کہتے نا بھائی. لا الہ الا اللہ. تو ایک حکم تو یہ نکلا، دعوت بذات خود مطلوب ہے. ایک تو دعوت خود بخود دی جائے گی کہ اس کے لیے دانش مطلوب ہوگی. دعوت کے لیے کیا چیز مطلوب ہے؟ دانش. ایسے شاہ دماغ ہو جو ان علوم کو اٹھائیں جو علوم اللہ کے نبی کے سینے اطہر پر نازل ہوئے تھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ان علوم سے بڑے کوئی علوم ہیں؟ تو پھر ان علوم کو لینے کے لیے جو دماغ ہونا چاہیے وہ سب سے اعلیٰ منفرد ہونا چاہیے. خود میرے عزیزوں میں چند عزیزوں کو تو خاور صاحب بھی جانتے ہیں، بڑے عہدوں پر تھے، جب وہ 1-2 فوت ہو گیا، ابھی بھی الحمدللہ بہت کچھ ہے. مجھے ترغیب دی آپ مقابلے کے امتحان کی طرف آئیں، آپ قابل ہیں، آپ لائق ہیں، آپ یہ فلاں ٹمکانا جو بھی. میں ان سے بحث کرتا تھا، بچپن تھا تو بڑے بڑے عزیزوں سے بھی بحث ہوتی تھی، اب میں احتیاط کرتا ہوں. تو آخر مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے کہا جی آپ مانتے میں ذہین ہوں؟ کہا جی. تو پھر میں نے کہا ذہانت پھر اللہ کے نبی کے دین پہ خرچ ہونے دیں. پھر خاموش ہو گئے، پھر نہیں بولے آگے سے. میں کہ اگر آپ مانتے میں ذہین ہوں تو پھر ذہانت کو اس راستے پہ خرچ ہونے دے نا. تو دعوت جو مطلوب ہے اس کے لیے خود دانش مطلوب ہے کہ امت کا شاہ دماغ یہ علم حاصل کرے. جب امت کا شاہ دماغ یہ علم حاصل کرے گا تو امت کہاں کھڑی ہوگی؟ تھوڑا سا سوچ لیں. آئے کاش میں اب آج اس جمعے کو جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جمعے پھر طویل ہو رہے ہیں اسی موضوع پر، لیکن میں اب اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے بھاگنے کی کوشش کروں گا. صرف آپ کو چند نکتے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اس دعوت کو لینے کے لیے دانش کون سی چاہیے؟ 2 چیزیں. صرف دانش تو کافی نہیں ہے نا کہ خود بخود دانش علم حاصل کرے. بے استادی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ہماری حدیث کی چین بتاتی ہے، ہماری تفسیر جو ایک استاد نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، یہاں تک کہ رسول اللہ تک یہ چین پہنچتی ہے. یہ چین بتاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے استادے کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں. ماضی میں جو بے استاد ہوتا تھا وہ جتنی مرضی موتی بکھیرے منہ سے اس کی بات سنی نہیں جاتی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس نے شعوری یا غیر شعوری تو بس ڈنڈی مارنی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. یہ بالکل بڑا آسان ہے. بڑے تجربہ کار لائق وکلا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ان پڑھ سے اسسٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے ڈائریاں اٹھا کے، وہ 30 سال ڈائریاں اٹھا کے اتنا تجربہ کار ہو جاتا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہو کے پورا مقدمہ لڑ سکتا ہے. لیکن اس کو باقاعدہ ایڈوکیسی کی اجازت ہوگی؟ سرجن کے ساتھ ڈاکٹر کھڑا، سرجن کے ساتھ ختنے کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، پوری زندگی سرجن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آدھا سرجن بن چکا ہوتا ہے. ارے بھائی دل کے آپریشن کر رہے ہوتے ہیں ان پڑھ. لا الہ الا اللہ. لیکن وہ پھر ویریفائڈ نہیں ہوتے، ان کو اجازت کیوں؟ بے استادے ہیں. تو دعوت کے لیے دعوت خود مطلوب 1، دعوت کے لیے دانش مطلوب 2، پھر دعوت کے لیے علم مطلوب. کیا ہے؟
علم جو استاد سے حاصل کیا جائے گا، اور اس استاد سے جس نے خود استاد سے حاصل کیا ہو، پر اس استاد نے خود استاد سے حاصل کیا ہو، یہ چین رسول اللہ تک جانی چاہیے۔ تو تیسری بات دعوت کے لیے کیا ہو گیا؟ علم مطلوب۔ یہ تو نہیں کہ پوری زندگی انجینئر رہا، بعد میں آ کے بڑکے مارنی شروع کر دی، پوری زندگی ڈاکٹر رہا، بعد میں آ کے بڑکے مارنی شروع کر دی، ریٹائر ہونے کے بعد قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کر دی۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو دعوت کے لیے تیسری چیز کیا مطلوب ہو گئی؟ علم۔ چوتھی چیز ذرائع علم، ذرائع دعوت، دعوت کے ذرائع۔ آپ نے دعوت دینی ہے تو دعوت کے لیے وسائل اور ذرائع اختیار کرنے ہیں آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میدان کو بڑا کھلا رکھا۔ جب اللہ کے نبی کو یہ دعوت کا حکم ملا کہ آپ نے اب اعلانیہ دعوت دینی ہے، کہیں بھی نہیں آتا کہ آپ کو صفا پہ کھڑے ہو کے اعلانیہ دعوت دیں، یہ نبی کی وزڈم پہ رکھ دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ابلاغ کو چنا دعوت دینے کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ کہ جس بندے نے پوری بستی میں ایمرجنسی طور پر کوئی اہم ترین بات بتانی ہوتی، وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا اور اس کے بعد منادی دیتا تھا، پھر پوری بستی والے اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اس کی بات کو سنتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہی ذریعہ ابلاغ اپنایا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آج ذرائع ابلاغ آپ کے سامنے ہے۔ تو دعوت کے لیے ذرائع ابلاغ بذات خود مطلوب ہیں۔ تو پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے دعوت کے لیے علم کتنا حاصل کیا؟ علم تو اداروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اداروں پر کتنی محنت کی؟ آپ ہمارے مدرسے کے استادوں کی تنخواہیں سن لیں تو آپ بے ہوش ہو کے گر پڑیں۔ لیکن یہ ان کی نظریاتی تربیت ہے کہ وہ اس محاذ پہ کھڑے ہیں آج بھی۔ اور میں ختم کھانے والوں کی بات نہیں کر رہا، دن میں جو 4 رنگ برنگے کھانے چکھتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان کو تو مولوی کہنا ہی غلط ہے، وہ تو میراثی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ دعوت کے لیے مطلوب ذرائع دعوت 4، اور پھر 5ویں چیز دعوت کے لیے سرمایہ۔ اوپر سے من و سلوہ تو نہیں آنا نا۔ دعوت دینے والا فرد بھی ہے، خود دعوت بھی ہے، دعوتی ادارے بھی ہیں۔ ہمارا سرمایہ کہاں لگتا ہے دیکھ لیں۔ اے خدا کا انکار کرنے والا ملحد، پکا چٹا بے ایمان، مار روڈ پہ کھڑا ہو جائے، لیکن ہو وہ بہت بڑا سوشل ورکر، دامن پھیلائے، تو 24 گھنٹے میں لاہوری 24 لاکھ سے اوپر، 24 کا لاکھ تو اب کوئی وقت ہی نہیں رہی لاکھوں کی، 24 کروڑ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ ایسا ہوا ہے، آپ بھی ساتھ تھے اس وقت۔ دین کا انکار کرنے والا، اور جب دینی ادارے بات کریں اور یہ چندہ مانگنے آ گئے ہیں۔ کھالے پہلے مدرسے والے لیتے تھے، اب سیاسی پارٹیاں سب سے آگے ہیں، انہی کو سب سے زیادہ دی جاتی ہیں۔ تو آپ کا سرمایہ جاتا کہاں ہے؟ معذرت کے ساتھ پنجاب کا سرمایہ تو نکلتا ہی نہیں، نکلتا ہے تو یتیم خانوں پہ نکلتا ہے، ہسپتالوں پہ نکلتا ہے۔ دین کا سرمایہ آج بھی اگر دینی اداروں پہ لگ رہا ہے تو سب سے زیادہ مجموعی طور پر کراچی کا لگ رہا ہے۔ پنجاب والے اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں۔ سرحد والے جان دیتے، مال نہیں دیتے۔ کراچی والے مال دیتے، جان نہیں دیتے۔ یہ اپنے اپنے علاقوں کے مزاج ہیں۔ وہ کہتے ہیں چی کرو پی کرو، تول میں آیا ہے، سمجھ آئی؟ وہ مال نہیں دیتے، کراچی والے جان نہیں دیتے۔ اللہ کو جان بھی مطلوب ہے اور مال بھی مطلوب ہے۔ تو یہ 5 احکام ہو گئے۔ دعوت بذات خود مطلوب، دعوت کے لیے دانش مطلوب، دعوت کے لیے علم مطلوب، دعوت کے لیے ذرائع مطلوب، دعوت کے لیے سرمایہ مطلوب۔ آج ایک چھوٹا سا ڈاکٹر نبض پہ ہاتھ رکھے، فوراً 15 20 25 30 50 ہزار فیس لے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کوئی کہ عالم دین کی تنخواہ پہ نظر پڑے کہ تو یہ تو قرآن بیان ہی اس لیے کرتا ہے تنخواہ کے لیے۔
لا الہ الا اللہ. امت کے شاہ دماغ دعوت پہ آئے ہیں تو پھر ان پر سرمایہ بھی پھر کتنا لگنا چاہیے, خود ہی اندازہ کر لیں. چونکہ اب یہ ہماری فیلڈ, اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا. اپنی ذات جہاں انوالو ہوتی ہے وہاں بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اگر ذات انوالو نہ ہوتی تو پھر میں اس پہ بہت کھل کے بات کرتا. وکیل کو فیس دیتے ہوئے جان نہیں جاتی, ڈاکٹر کو فیس دیتے ہوئے جان نہیں جاتی, عالم کو تنخواہ دیتے ہوئے جان جاتی ہے. پانچ احکام ہو گئے. اب آ جائیں دوسری طرف, جو دوسری ہدایت تھی کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھو, تو اس سے بھی پانچ احکام ہی ثابت ہوتے ہیں اس آیت سے. پہلا حکم کیا ثابت ہوا؟ عسکری جد و جہد بذات خود مطلوب ہے. عسکری جد و جہد بذات خود مطلوب ہے. اللہ کو, اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا ہر بندہ عسکری ہو. یہ صرف پیشہ ورانہ فوج تک محدود نہیں بلکہ ہر فرد مسلم تک لامحدود ہے, اللہ کے دین کی دعوت کی طرح. ہر فرد مسلم کو اتنی لازمی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ اسلحے کے زور پر بھی اپنا دفاع کر سکے, اسلحہ چلا سکے. لیکن ہم تو سارے چور بیٹھے ہیں. چور کو اگر آپ تالا سکھا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ تالے کی چابی اگر آپ بنانا سکھا دیں گے تو چور کیا کرے گا؟ دوسروں کے تالے کھولے گا. ہمارا یہی حشر ہو چکا ہے. ہم فکری زوال کے اتنا شکار ہیں, ہمیں کوئی اسلحہ سکھا دے ہم اپنے اوپر ہی, اپنے بندے پر ہی تان لیں گے, چل تیری چھٹی. یہ المیہ ہے نا. قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہر فرد مسلم کو عسکری صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے. پیشہ ورانہ فوج اپنی جگہ وہ ہے. اب جس طرح ہر بندے مسلم پر دعوت فرض ہے لیکن اس کی دعوت کی محدود حدود ہیں, اسی طرح ہر فرد مسلم پر عسکری جدوجہد فرض ہے لیکن اس کی عسکری حدیں بڑی محدود ہیں. اب آپ کو تیار رکھیں. اب یہ کام اصل میں کون کر رہا ہے؟ پیشہ ورانہ ہماری فوج کر رہی ہے. بڑا کام اس کے ہاتھ میں. لیکن اس ملک کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں فوجی ٹریننگ لازمی ہو. اور یہ فوجی ٹریننگ لازمی کس نے کی ہے؟ یہودیوں نے. حکم کس کا ہے؟ قرآن کا. عمل کون کر رہا ہے؟ یہودی. حکم قرآن کا, عمل یہودی کر رہا ہے. عسکری جد جہد مطلوب ہے. ایک, یہاں اچھے خاصوں کو ٹی ٹی پسٹل چلانا نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ خدا نخواستہ گھر میں کوئی آ جائے دفاع کیسے کریں گے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی بیرون ملک کی فوج میرے اور آپ کے اوپر یلغار کرتی ہے تو ہم اپنے فوج کا ساتھ کیسے دیں گے؟ آپ افغانستان کو نہیں دیکھتے, ہر بندہ ہی سپاہی ہے, تو نتیجہ آپ کے سامنے. بیچارے فلسطین والے, وہ تو میرے اور آپ سے بھی بری پینٹیں شرٹیں پہن کے چلتے پھرتے ہیں بیچارے. چند لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کھڑے ہونا غلط تھا, صحیح تھا, اللہ کو پتہ. لیکن یہ ہے کہ جو مسلمان شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس پہ انشاءاللہ مسئلہ فلسطین پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے ہفتے بات کریں گے. مسلمان تو آخر مسلمان ہے نا, جان اس کی کسی طرح بھی جائے. لا الہ الا اللہ. لیکن یہ تجزیہ کرنا مسلمان کا حق ہے, دانشوروں کا حق ہے کہ یہ غلطی کہاں ہو رہی, کامیابی مل کیوں نہیں, ہلاکتیں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں, آخر اتنا بہت دشمن اور ہمارے درمیان کیوں ہیں, اتنے فاصلے کیوں ہیں, اتنا یعنی عددی قوت میں اور یہ تمام چیزوں میں اتنا ڈفرینس کیوں. ایک الگ موقع بات کرنے کا موقع نہیں. انشاءاللہ اس بات کو آگے لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو عسکری صلاحیت جدوجہد بذات خود مطلوب, تو عسکری جدوجہد کے لیے دانش بھی مطلوب. دوسرے نمبر پر امت کا شاہ دماغ عسکری صلاحیت کی طرف آئے. عسکری صلاحیت صرف اسلحہ اٹھانے کا نام نہیں, اسلحہ بنانے کا نام بھی ہے. اسلحہ اٹھانے کا نام تو نہیں ہے نا عسکری صلاحیت. صرف کسی نے اسلحہ بنانا اور کسی نے اسلحہ چلانا, کسی نے اسلحہ اٹھانا, سب کے اپنے اپنے کام ہیں. یہ ساری چیزیں عسکری صلاحیت میں
داخل ہیں. اب اس کے لیے دانش کیسی ہونی چاہیے, دماغ کیسا ہونا چاہیے؟ امت کا شاہ دماغ ادھر آئے کہ نہیں آئے؟ لیکن سب سے بڑا امت کا شاہ دماغ اسی تعلیم کے لیے آئے گا جو علم اللہ کے نبی کے سینے پہ نازل ہوا, کیونکہ عسکری جدوجہد اسی تعلیم کے لیے ہے. اگر اس تعلیم کو ہٹا کے عسکری جدوجہد دیکھیں, ہماری اصول فقہ کی زبان میں کیا ہے؟ تخریب بلاد اللہ, تعظیم عباد اللہ. اللہ کے نام کو, اللہ کے بھیجے ہوئے علم کو سائڈ پہ کر کے اگر بندہ جنگ جہاد کو دیکھ لے تو یہ اللہ کے شہروں کو تباہ کرنا ہے, شہروں کو, اور اللہ کے بندوں کو عذاب میں اور اذیت میں مبتلا کرنا ہے. لیکن یہ جہاد تب بنتا ہے, یہ شہادتیں تب بنتی ہیں, یہ غازی کا لقب تب بنتا ہے جب اس میں اللہ کا دین درمیان میں آتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑا شاہ دماغ وہ علم حاصل کرے جو اللہ کے نبی کے سینے اتھر پہ نازل ہوا تھا. اور اللہ کے نبی کے سینے اتھر پر سائنس اور فزکس کے فارمولے اور نومیریکل نہیں اترے تھے, نہ ہم اس کے مخالف ہیں. ہونا چاہیے, صرف اتنی بات بتا رہا ہوں, درجہ بندی, کہ درجہ بندی ہونی چاہیے. ہمارا شاہ دماغ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا شاہ دماغ پتہ نہیں کون کون سی تعلیمیں حاصل کرنے کے بعد اس شاہ دماغی کو ڈالر, پاؤنڈ, یورو پہ بیچ رہا ہے, اپنے ملک میں بھی نہیں رہتا, وہ تو برین ڈرین ہو رہا ہے. اس کے لیے ہمارے ملک میں کوئی قانون بھی نہیں کہ یہ برین ڈرین نہ ہو. ہم تو اتنے یتیم ہیں. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. تیسری بات یہ آ گئی, دوسری بات, عسکری صلاحیت مطلوب. ایک, عسکری صلاحیت کے لیے دانش بھی مطلوب. دو, عسکری صلاحیت کے لیے علم بھی مطلوب. تین, اس کے اپنے علمی ادارے ہونے چاہیے. آپ کے کتنے علمی ادارے ہیں جو اس سطح پر آتے ہیں؟ ہم تو خالی لٹریچر پڑھاتے ہیں, تجربہ گاہیں کہاں ہیں؟ تطبیقی علم جو آپ کو پریکٹیکل کی طرف لے جاتا ہے, امپلیمنٹیشن کی طرف لے جاتا ہے, وہ کہاں ہے؟ وہ تو علی گڑھ میں بھی نہیں تھا. خود سر سید احمد خان پریکٹیکل سائنس کے مخالف تھے, وہ تو کہتے ہیں انگلش لٹریچر پہ گزارا کرو. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تطبیقی سائنس کی طرف آؤ؟ پڑھیں آپ علی گڑھ کو جا کے. لا الہ الا اللہ. کس کس دکھتی رگ پہ ہم ہاتھ رکھیں؟ تو عسکری صلاحیت کے لیے مطلوب علم. تین, عسکری صلاحیت کے لیے مطلوب ذرائع علم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اس کا ہتھیار, اس کی تم نے شاگردی صرف مسلمانوں سے کرنی ہے. کہا جا کے دشمن سے بھی سیکھ کے آ جاؤ. اجازت ہے. یہ بڑا وسیع ایک موضوع ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور پانچویں چیز, عسکری صلاحیت کے لیے مطلوب سرمایہ, جو خود عسکری سپاہی پر خرچ ہوگا, عسکریت پسندی, عسکری جدوجہد پہ خرچ ہوگا, عسکری اداروں پہ خرچ ہوگا. آج لبرل کا سب سے بڑا اعتراض ہمارے عسکری اداروں کے اوپر ہے کہ نہیں؟ افراد پہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم خود پرویز مشرف کے دشمن تھے, ابھی بھی ہیں, مرنے کے بعد بھی ہیں اس کے دشمن ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ مر گیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے, ہم آج بھی اس کے دشمن ہیں. لیکن بطور ادارہ, آپ کے ملک کا ادارہ ہے, ہم اس کے غدار تو نہیں ہو سکتے نا. وہ ہمارے جغرافیائی سرحدوں کا پاسبان ہے. آج ہم اس جگہ امن سے بیٹھے ہیں تو اس شعبے کا بہت بڑا کردار ہے, اس کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اب اس عسکریت پر سرمایہ کتنا خرچ ہونا چاہیے؟ ہمارا سرمایہ تو جوئے بازوں پہ خرچ ہوتا ہے. ایک ایک کرکٹ کے ان پڑھ کھلاڑی کی تنخواہ دیکھ لیں جو ماہانہ سالانہ لیتا ہے. اس گئے گزرے دور میں فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں, یہاں کے نام نہاد وزیر اعلیٰ الحمرا کے اندر فیسٹیول منا رہا. اگر میں کہوں کنجریاں نچوا رہا ہے تو غلط تو نہیں ہے نا؟ کیوں, یہ اور کوئی چیز تو نہیں ہے نا. یہ ایک طرف مسلمان پیس رہے ہیں, لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں بچوں کے, اکثریت بچوں کی ہی شہید ہونے والوں کی, اور دوسری طرف یہاں جناب علی کتنے دن کے لیے, 28 سے لے کر پتہ نہیں کب تک, 28 سے 12 نومبر تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. خدا کی قسم, یہ مسجدیں, یہ درسگاہیں, یہ ذریعہ ہیں, یہاں کے علماء اور دیندار اور نیک نمازی لوگ, پرہیزگار, روزہ دار, جو چند تھوڑے سے وہ ذریعہ ہیں اس ملک میں عذاب نہ آنے کا, وگرنہ ہمارے کرتوت خدائی عذاب کو کھینچ کے نیچے لے آئیں. تو یہ 5 عسکری حوالے سے بھی مطلوب ہے حکم. عسکری صلاحیت 1, عسکری صلاحیت کے لیے مطلوب دانش 2, مطلوب علم 3, مطلوب ذرائع 4, سرمایہ 5.
اب اس میں سوچ لیں کہ یہ ساری دانشیں ہماری کہاں لگ رہی ہیں، بلکہ ہم نے تو دانش گاہیں ایسی کھولی ہیں جس میں دانش گاہوں کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. پورا دن کرکٹ کا میچ چلتا ہے. آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، عالم دین بنے گا، کوئی بہت بڑا فوجی سپاہی جرنیل بننے کی کوشش کرے گا، یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننے کی کوشش کرے گا جس کو آپ لوگوں نے پنجرے میں بند کر دیا تھا، جس کی آپ نے ضمانتیں ضبط کر دی تھی. وہ تو ایک ان پڑھ کھلاڑی بنے گا. اس کو پتہ ایک میچ کے بعد میں پوش ایریے میں 4 کنال کی کوٹھی بھی لے لوں گا، اور کیا کہتے ہیں 10 گاڑیاں بھی میرے دروازے پہ کھڑی ہوں گی، اور صحافی کیا کہتے ہیں سپیکر لیے شب قدر کی طرح پوری رات میرے دروازے پہ گزاریں گے. کہاں جائیں؟ یہ ہمارا حشر نشر ہے. یہ 10 احکامات، ان میں ہماری حالت کیا ہے؟ اور جو پچھلے جمعات سے بات ہوتی رہی انسانی زندگی کے 12 پہلو، ان میں ہماری حالت کوئی بات نہیں. ان 12 پہلو، اب ان سب کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے، مختصر کرتے ہوئے بات کو کہہ رہا ہوں، اسی کا نتیجہ ہے ہم فکری بحران کا شکار ہو گئے. ہم فکری بحران کا، عملی بحران کا شکار ہو گئے. اس پہ تھوڑی سی بات کر کے آگے جاتا ہوں. فکری بحران کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا فکری سرمایہ، ہماری نسل اس سے ہی محروم ہے. موجود ہے فکری سرمایہ، موجود ہوتے ہوئے، فکری سوتے اور سرچشمے موجود ہوتے ہوئے ہماری نسل اس سے محروم ہے. ہماری نسلوں کا انگلش ایکسنٹ بہت اچھا ہوگا، کلمہ نہیں آتا، بنیادی باتیں نہیں آتی. میں مسلمان کیوں؟ میرا کیا کہتے ہیں، آج میری نسل بتا نہیں سکتی اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے. میں ہندو نہیں، کیا کہتے ہیں یہودی نہیں، عیسائی نہیں، میں مسلمان ہوں. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنے پڑھے لکھے ہیں جو بتا سکتے ہیں؟ فکری سرمایہ سے محرومی ایک. نمبر 2، یہ فکری زوال بتا رہا ہوں آپ کو نمبر وار. فکری سرمایہ سے محرومی ہوتے ہوئے اس محرومی کے بارے میں لا علمی. ہماری نسلیں محروم ہیں، لیکن ان کو اپنی اس محرومیت کا عطا پتہ ہے. ان کو تو یہی پتہ کہ ہم جو ڈگری لے رہے ہیں، 1 تیر 2 شکار، لڑکیوں کے ساتھ گپیں شپیں، دل پشوری بھی ہو رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں ملازمت بھی کر لیں گے، اور ایسے ہی ماحول ہمیں وہاں بھی ملے گا. جو لڑکے لڑکیاں ایسے ماحول میں پلے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں 4 بیویوں پر، 1 بیوی نہیں، غلطی سے کہہ رہا ہوں، 4 بیویوں پر یا 1 شوہر پر گزارا کیسے کر سکتے ہیں؟ شوہر کے لیے تو زیادہ تر 4 ہے نا، لیکن جس کو یہ لت پڑ جائے اس کے لیے 400 بھی کافی نہیں ہے. اس کی 400 بھی کافی نہیں ہوتی. یہ تو کوئی گھر کا بڑا ماحول ہے، بچی کے اندر خود ایمان ہے، وہ اپنے آپ کو بچا لے اللہ کی مدد سے. ورنہ ہم نے جو ماحول دیا ہوا ہے اس ماحول کا اثر یہ کہ وہ نہ بچے. وہ اللہ کی مدد اس کو بچا رہی ہے، اس کے اپنے ایمان کے اندر کی حرکت اس کو بچا رہی ہے، گھر کا تھوڑا سا ماحول اس کو بچا رہا ہے، وہ ذریعہ بن گیا. تو اس فکری سرمایہ سے محرومی جو ہے، اس محرومی سے بھی لا علمی. 2، ہم صورتاً مسلمان ہیں، حقیقتاً مسلمان نہیں. 3، یہی وجہ ہے کہ ہماری نسل احساس کمتری کا شکار ہے اپنے دین کے حوالے سے. ہمارے تو تمام ڈرامے، تمام فلمیں، تمام شوز انڈیا کی کاپی ہوتی ہے. میں دیکھتا نہیں ہوں، ویسے بتا رہا ہوں، بغیر دیکھے بھی پتہ چل جاتا. لا الہ الا اللہ. سمجھ آئی؟ احساس کمتری. پھر ہمارے فکری سرمایہ میں عدم دلچسپی. دلچسپی نہیں فکری سرمایہ. کیا دلچسپی؟ یہ فلاں گھرانہ بڑا دیندار ہے. دینداری کی علامت کیا ہے پتہ ہے؟ ہر مہینے ختم کرواتا ہے، ہر مہینے ختم دیتے ہیں جی. ختم بے ساتھ والی مسجد سے، مسجد بھی نہیں، مسجد سے 10-12 بچوں کو بلا لیتے ہیں، رنگ برنگے کھانا کھلا کے بھیج دیتے ہیں. بڑے دیندار ہیں. ہماری دینداری کا یہ معیار ہے. میں نے اپنے والد مرحوم کو کہا تھا اللہ ان کی بخشش فرمائے، آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ اللہ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میں نے کہا میرے والد اگر آپ کے اندر میں نے غیرت نہ دیکھی ہوتی دین کی، اور آپ نے میری یوں تربیت نہ کی ہوتی، میں کبھی عالم دین نہ بنتا. لا الہ الا اللہ. صورتاً ایمان، احساس کمتری، عدم دلچسپی. پھر فکری سرمایہ پر اعتراض. ہماری نئی نسل
وچوں ذرا کود کے کرید کے دیکھیں، ہمارے فکری سرمایہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اعتراض سے بھی بڑھ کر آگے فکری سرمایہ کا انکار. حدیث کے انکار آپ کے موجود ہے کہ نہیں آپ کے معاشرے میں؟ صحابہ کو گالیاں آپ کے معاشرے میں موجود ہیں کہ نہیں؟ اور اب ہم بھی اس میدان میں سنی بھی آگے ہیں. بعض سنی بھی صحابہ پر تنقید کرنے لگتے ہیں. انہوں نے بھی کتابیں کھول رکھی ہیں، قرآن کو بند کر کے کتابیں کھول رکھی ہیں. بھائی تم نے اتنی تحقیق کرنی ہے، اپنے ابا جان کی تحقیق کر لو، تو اپنا ڈی این اے کروا لو کہ خود تم حلالی ہو کہ نہیں. کم سے کم یہ تحقیق بھی تو ہونی چاہیے نا. لا الہ الا اللہ. تو فکری سرمایہ کا انکار، پھر بھی مسلمان. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ماضی میں جو فکری سرمایہ کا انکار کرتا تھا، یا وہ مندر پہنچ جاتا تھا، یا وہ گردوارے پہنچ جاتا تھا، یا وہ کسی اور عبادت گاہ میں پہنچ جاتا تھا. عوام کو پتہ چل جاتا تھا، پبلک اس کا بائیکاٹ کر دیتی تھی، خاندان والے اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، وہ مجبور ہو کے واپس آتا تھا یا وہاں سے نکل پڑتا تھا. وہ اس معاشرے میں رہ نہیں سکتا تھا، اس معاشرے کے مفادات سے وابستہ نہیں ہو سکتا تھا، اس معاشرے میں رشتے استوار نہیں کر سکتا تھا، نہ اس معاشرے سے اس کو وراثت ملتی تھی. لیکن آج فکری سرمایہ کا ببانگ دہل انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، صحابہ دشمنی ہے، صحابہ کا انکار ہے، بڑے بڑے اکابرین کو گالیاں ہیں. مسلمان بھی ہیں اور انہی کے رشتے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں. کوئی مر جائے تو ان کو وراثت بھی ملتی ہے. مسلم سوسائٹی سے مکمل طور پر وہ مستفید بھی ہوتے ہیں. اس سے بڑا فکری زوال کبھی ہم نے دیکھا؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ ہمارا حشر ہے. اور آگے چلیں، جو فکری سرمایہ کے حاملین ہیں، جن کے پاس فکری سرمایہ ہے، وہ بھی علاج صحیح طور پہ نہیں کر رہے. درخت جڑوں سے کھوکھلا ہو رہا ہے، وہ اوپر سپرے کر رہے ہیں. اب اسرائیل فلسطین مسئلہ بڑے سے بڑا بھڑک کیا مارے گا؟ مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو. بس یہ سب سے بڑی بھڑک ہے. سب سے بڑی بھڑک یہ ہے کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو. کریں ضرور، لیکن یہ علاج ہے؟ درخت کھوکھلا ہو رہا ہے جڑوں سے، علاج ہو رہا ہے پتیوں پہ، ڈنڈیوں پہ، تنے پہ سپرے ہو رہا ہے. اتنا کھوکھلا پن کیوں آیا؟ فکری سرمایہ کھوکھلی ہو رہی ہے. اس فکری سرمایہ کو بچائے، نسل بچ جائے گی، ورنہ نہیں بچتی. بائیکاٹ کرنے سے امت بچے گی. امداد پہ جو جی فلسطین، وہ کہتے ہیں ہمیں تابوت نہیں چاہیے، ہمیں آ کے بچاؤ، ہمیں تمہارے ٹوکرے نہیں چاہیے. ہم ان کو ٹوکرے اور تابوت بیچ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا. تو یہ فکری سرمایہ بالکل فکر کا بحران ہے. اور فکر کا بحران اس سے بڑا کیا ہوگا؟ آپ کو اس معاشرے میں بڑے بڑے شیخ الاسلام والمسلمین مل جائیں گے، لیکن اس فکری بحران میں مرد بحران نہیں ملے گا آپ کو، جو فکری سرمایہ پہ جا کے ہاتھ رکھے. تم غلطی یہاں کر رہے ہو، تمہاری غلطی دراصل اس جگہ ہو رہی ہے، وہ ہاتھ نہیں لگائے گا. سمجھ آئی؟ یہ ہے فکری بحران. یہ فکری بحران تو ہم اندرونی سطح سے، ہمارے اندر سے آیا، باہر سے نہیں آیا، اندر سے آیا، ہمارے اصل اندر سے آیا. اب باہر سے فکری الغار بھی ہو گئی اور عسکری الغار بھی ہو گئی. ماضی میں جو فکری عسکری الغار ہوتی تھی نا، وہ بڑی وکھری ہوتی تھی. کسی نے مسلمانوں پر فتح حاصل کر لی تو زیادہ سے زیادہ عسکری محاذ پہ فتح حاصل کر لی. لیکن ہم فکری محاذ پہ اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان میں ڈل جائیں، ان کی تہذیب میں ضم ہو جائیں. نہ ہم فکری محاذ پر اتنے گرے ہوئے ہوتے تھے. گرے ضرور ہوتے تھے، تبھی تو عسکری محاذ پر ہم شکست کھاتے تھے. گرے ضرور ہوتے تھے، لیکن اتنے نہیں گرے ہوتے تھے کہ ہم ڈھل جائیں. اور دوسری طرف جو ہمارے خلاف فاتحین ہوتے تھے، ان کے پاس بھی کوئی مؤثر فلسفہ زندگی نہیں ہوتا تھا، کوئی کمال کی تہذیب نہیں ہوتی تھی جس کو دیکھ کر مسلمان فریب میں آ جائے اور اس کو قبول کر کے اس میں ڈل جائے. لیکن آج 300 سال ہو رہے ہیں، مغربی فاتحین یورپ نے جب مسلمانوں کو عسکری محاذ پر شکست دی تو ہم فکری محاذ کے اس بدترین سطح پہ کھڑے تھے کہ دوسری تہذیب میں ڈلنے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسری طرف وہ جو فاتحین یورپ کے تھے، وہ جب انہوں نے عسکری محاذ پہ فتح حاصل کر لی تو وہ پرانے فاتحین نہیں تھے جن کے پاس صرف عسکری ہتھیار ہوں.
وہ دماغوں کو متاثر کرنے والی تہذیب کو لے کر میدان میں اترے تھے. سمجھائی؟ وہ مادر پدر فلسفہ زندگی، مادر پدر آزاد فلسفہ زندگی کو لے کر میدان میں اترے تھے، جو ان کے تھنک ٹینکس نے شاہ دماغوں نے بنائے تھے. چاہے ان شاہ دماغوں کا آپس میں کتنا ہی اختلاف صحیح، لیکن عقل پرستی، اکثریت پرستی، مادیت پرستی، اس پر ان سب کا اتفاق تھا. عسکری محاذ پر یورپ کے فاتحین سے جب ہم مسلمانوں نے شکست کھائی تو ہم فکری محاذ پر بھی پسپا ہوتے چلے گئے. پھر ہمارے شاہ دماغوں نے یورپ کی فکر کو تریاق سمجھ کر، زہر کو تریاق سمجھ کر اطمینان سے اپنے حلق سے نیچے اتار لیا، ہضم کر لیا، کالے انگریز بن گئے پورے پورے. پھر یہ مغرب کی عسکری گرفت کے علاوہ یہ فکری گرفت اتنی ہولناک، اتنی شدید، اتنی وسیع، اتنی گہری، اور اس کی گہرائی اور پکڑ اتنی خطرناک کہ 1400 سال میں اسلام آج تک اس ہولناکی کا سامنا کبھی نہیں کیا جو آج کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کا مرعوب مسلمان تاریخ اسلامی سے گن کھاتا، اسے شرم آتی ہے. اب بتائیں، خاک مقابلہ ہوگا. عسکری محاذ پر بھی ہم شکست خوردہ، فکری محاذ پر بھی ہمارے شاہ دماغ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہیں، تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کس کی بات کرتے ہیں؟ چومسکی کی، نومسکی کی، فلاں روسو شوسو فلاں. ان کو اسلام کے دانشوروں کا نام بھی آتا، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہوتی، کھڑے ہو تو قل ہو اللہ نہیں آتا. یہ ہے، ایسے میں مقابلہ خاک ہوگا. ہاں ایک امید ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، خراسان سے لشکر نے اٹھنا ہے اور آگے اس نے سفر کرنا ہے. اس خراسان میں ہم پاکستان کا کچھ حصہ بھی آتا ہے، زیادہ تر افغانستان آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو الحمدللہ پاکستان عسکری سطح پر مضبوط ہے، افغانستان فکری سطح پر مضبوط ہے. اس وقت ان دونوں کا اکٹھ ہو جائے تو لگتا ہے خراسان کا لشکر انشاءاللہ ضرور تیار ہوگا. ہم نا امید نہیں اللہ سے. اور ایک تیسری بات جو فکری یلغار ہمارے اندر سے اٹھی جب یہ ایران فتح ہوا اور اس کے بعد حضرت عمر شہید ہوئے، کیونکہ بہت سے ایرانی مغلوب ہو گئے تھے. جب حضرت عمر شہید ہوئے، ایران فتح ہوا، پھر روم نے بھی شکست کھائی. روم تو قسطوں میں گیا نا، ایران کے تو چیتھڑے اڑ گئے تھے. تو اندر سے بھی ہمارے ہاں ایک فکری یلغار پیدا ہو گئی جو کھل کے سامنے نہیں آئی، لیکن انہوں نے اپنے اندر بوجھ رکھا. وہ ماڈرنزم کے لبادے میں، سیکولرزم کے لبادے میں، لبرلزم کے لبادے میں رہی، کھل کے سامنے نہیں آئی، لیکن اب وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے. جس طرح مغربی فکر اساسیات اسلام کے خلاف، ان کی فکر بھی اساسیات اسلام کے خلاف. جس طرح مغربی فکر جاہلی جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے، ان کی فکر بھی جاہلی جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے. یہ نسل پرست لوگ ہیں، یہ عجم پرست لوگ ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے ہمارے بعض اسلامی اسکالر بھی کہتے ہیں عرب گئے، عرب میں آج بھی شرک نہیں، عرب گئے تو یہاں تو سارا مشرکانہ ماحول ہے، عجم کو تو ان سے پہلے جانا چاہیے. یہ عرب عجم کی تفریق ہمارے بعض اسکالروں نے ایسی ڈالی ہے، میں حیران ہوتا ہوں. عرب گئے، اگر عرب میں شرک نہیں، عرب گئے تو یہاں تو شرک کے اڈے بنے ہوئے، تو پھر ہمیں اس سے پہلے جانا چاہیے. آپ پہ وہی آئی، آپ نے کہا عرب گئے. آپ کون سا بلاغ تشکیل دے رہے ہیں؟ ان کا جو اسلام کی اساسیات سے اختلاف رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم، ایک اندرونی فکری یلغار بھی رہی. اب یہ 3-4 چیزیں کھٹی ہو گئی. ہمارا اپنی اندرونی سطح سے فکری بحران 1، باہر سے فکری اور عسکری یلغار 2، ہماری اندرونی فکری یلغار 3. ان سب چیزوں نے جمع ہو کے ہمیں زوال کے اندھیروں میں دھکیل دیا، ہمیں زوال کے اندھیروں میں دھکیل دیا. یہی بات کی. اور زوال کے اندھیروں میں دھکیلنے سے ہمارے سامنے نمونہ کیا آیا؟ ایمان کی فراست ختم ہو گئی. ایمانی فراست تو تب ملتی جب ایمان ہو. اللہ کے نبی کی حدیث اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن، بندے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ حالات اور واقعات کو دیکھ کر تجزیہ کر کے ٹھیک نتیجے پر پہنچتا ہے. اس سے کہیں الجھ نہ جانا، اس سے بچنا. اس کی نگاہ بڑی تیز ہے. تو آج مومن ہی نہیں تو فراست کہاں رہی؟
فکری بحران کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمانی فراست غائب، ایمانی فراست ہے ہی نہیں. ایک فکری بحران کا نتیجہ کیا ہوا؟ فکری یلغار بحران سب کا نتیجہ کیا ہوا؟ دوسرا، لا الہ نظر انداز ہو گیا. اللہ اللہ کرنے والے بہت ہیں. لا الہ فتنوں کا خاتمہ کرتا ہے، اور یہ لا الہ کی تحریک اسلامی تحریکوں میں بھی نہیں ہے. شروع ہو جائے مصر سے لے کر پاکستان تک، ایک اسلامی سیاسی تحریک میں ببانگ دول کہتا ہوں آپ دکھا دیں جس نے فوکس کیا ہو لا الہ پہ. لا الہ چھوٹی چیز نہیں ہے. تمام گن بلا کو لا کاٹ کے رکھ دیتا ہے. پھر اللہ کی باری آتی ہے، پھر اللہ کی قیمت پیدا ہوتی ہے. تو فکری بحران یہ ہے کہ لا الہ پر محنت ختم ہو گئی. فکری بحران یہ ہے کہ ہمارا جو نظریاتی منہج ہے، پیراڈائم ہے، وہ بجائے یہ کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کو ہم نے خود فالوور بنا دیا. اب ہمارا نظریاتی منہج ہمارے مفادات کے تابع ہے، ہماری سیاسی ضروریات کے تابع ہے. ہمارے بڑے بڑے سیاسی مذہبی لوگ نظریے پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. کہتے ہیں نظریے پہ بات کریں گے فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں ریاست فلاں عالمی طاقت ناراض ہو جائے گی. بات ہی نہ کرو، بس اتحادی حلقے میں موجود رہو، چند سیٹیں آئیں گی، وزارتیں ملتی رہیں گی، اسلام کے نام پر اسلام آباد کے مزے لوٹتے رہو. نظریاتی محنت بھی گئی. اگلی بات، اقامت دین کا مفہوم بھی ادھورا ہو گیا. اقامت دین کا مفہوم یہ کہ پورے دین کو لے کر اس کو قائم کریں. ہم نے دین کا ادھورا مفہوم رکھ دیا اور اس کو قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دی، یا پورے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کو قائم کرنے کی کوششیں کی ہی نہیں. اقامت دین کا ادھورا مفہوم آ گیا. سمجھ آئی بات کی؟ اور آگے دیکھیں آگے کیا 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 کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. اصول و فروع کے اندر ہم توازن کھو بیٹھے، توازن ہی نہیں رہا. اسلام کچھ بنیادی عقائد ہیں جن پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور باقی تمام فروعی مسائل ہیں جن پہ وہ کمپرومائز کر جاتا. ہم میں توازن ہی نہیں ہے. جو سمجھوتا کرتے ہیں وہ اصول بھی کر لیتے ہیں. چلیں جی تیرا کہاں بھی چٹا میرا بھی کہاں چٹا، آ جاؤ، قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں، اتحاد امت کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ خالی فروعات پہ لڑتے ہیں کہ زور سے آمین کہنی ہے کہ نہیں، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے کہ نہیں، فاتح خلف الامام کرنی کہ نہیں. وہ ان مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو مسئلہ ہی نہیں ہے. جو مسئلہ نہیں وہ مسئلہ بنا رہے ہیں، جو مسئلہ ہے وہ دبا رہے ہیں. پھر نقطہ اتحاد کو چھوڑ کے اتحاد امت کا نعرہ، یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے. قرآن نے اتحاد کی دعوت دی ہے، لیکن نقطہ اتحاد نیوکلیس مرکزی نقطہ خود بتایا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آ جاؤ مرکزی نقطے کی طرف، یہ نیوکلیس ہے. اتحاد اس بات پہ ہوگا، اللہ کی توحید پہ. آ جاؤ، شرک نہیں کرنا. تم توحید کرتے ہو، آ جاؤ توحید پہ. یا قرآن دعوت دے رہا ہے. اور آج اس نقطہ اتحاد کو سائڈ پہ کر کے اتحاد امت، تو پھر تو اتحاد امت فتنہ ہو گیا نا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچا. ابھی بھی چند باتیں اس وَلَقَدْ أَنزَلْنَا